بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک دستاویز کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ دستاویز یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کا اہتمام 13 مارچ 1955 کی شام 6 بجے ایک روحانی سیشن میں کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو بلایا گیا، ان سے سوالات کیے گئے اور ان سوالوں کے جواب انہوں نے دی۔ اس سیشن میں قائد اعظم کو سگریٹ بھی پیش کی گئی جو انہوں نے پی۔ یہ ساری باتیں ناقابل یقین ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لی جائے کہ وہ قائد اعظم کی روح تھی تو بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ دستاویز نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر پاکستان میں موجود ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جناح پیپرز میں شامل ہے اور یہ برٹش لائبریری سے حاصل کیے گئے ہیں، اور ان کا ذکر چند سال پہلے شائع ہونے والی ایک کتاب جو ایک بھارتی صحافی وینکٹ دھولی پالا نے لکھی ہے اس میں کیا گیا۔ بھارتی صحافی لکھ دے تو ہم سر آنکھوں پر ان ساری باتوں کو بٹھا لیتے، لیکن عوام کی دلچسپی یا آپ کی دلچسپی کے لیے میں اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب قائد اعظم سے ملاقات ہوتی ہے تو چند جملے انگریزی کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روحانی شخصیت اسپرچوئلسٹ کہتے ہیں، مسٹر جناح، یس فرینڈ، آئی ایم جناح، پلیز بی سیٹڈ۔ آئی ہیو سیٹڈ فرینڈ، آئی ریممبر ٹو ہیو کم ہیئر سم ٹائم اگو۔ یس یو ہیڈ کم بیفور، سو آئی ریممبر۔ قائد اعظم کی یہ گفتگو اب ہم اردو میں پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو آواز دی جاتی ہے۔ روحانی عامل، مسٹر جناح۔ جناح، ہاں دوست، میں جناح ہوں۔ روحانی عامل، تشریف رکھیے، میں بیٹھا ہوا ہوں دوست، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں یہاں کچھ عرصہ پہلے بھی آیا ہوں۔ جی ہاں، آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں، اسی لیے مجھے یاد ہے۔ آپ جب اس سے پہلے یہاں آئے تھے تو آپ نے شکایت کی تھی کہ آپ کو ایک اندھیری اور سرد جگہ میں رکھا گیا تھا جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب آپ کیسے ہیں؟ جی، میں نے شکایت کی تھی، لیکن اب میں بہت اچھی جگہ پر ہوں۔ یہ بہت روشن ہے اور یہاں بہت سے پھول بھی ہیں اور میں یہاں بہت خوش ہوں۔ میرے دوست مسٹر ابراہیم یہاں موجود ہیں جو حکومت پاکستان کے ایک افسر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2 مرتبہ آپ کو خط لکھا، آپ نے ان کے دونوں خطوں کا جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں۔ یہ آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھے، ضرور پوچھیں۔ کیا آپ سگریٹ پینا پسند کریں گے؟ ہاں۔ ایک وائر اسٹینڈ پر سگریٹ لٹکا دی گئی۔ مسٹر ابراہیم نے پوچھا، پاکستان کے خالق اور بابائے قوم ہونے کی حیثیت میں آپ نے بہت اچھی جدوجہد کی، اب آپ قوم کی رہنمائی کیوں نہیں کر رہے؟ میرے پیارے دوست، اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں پاکستان جا سکوں اور وہاں کی سیاسی صورتحال پر رہنمائی کر سکوں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاست کی بدترین صورت مجھے نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں سیاسی صورتحال بہت ناخوشگوار ہے۔ حکمران خود غرض ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بے غرض نظر نہیں آتا۔ کیا آپ پاکستان کا خوشحال مستقبل نہیں دیکھتے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ کسی ملک کی خوشحالی کا انحصار اس ملک کے عوام کے بے لوث اور بے غرض ہونے پر ہے۔ یہی قسمت کی کنجی ہے۔ آپ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں ایک لفظ میں اپنی رائے دوں گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا، بے لوثی، بے غرضی، یہی پاکستان کی بقا ہے، انہی میں پاکستان کی بقا ہے۔ میں انہیں صرف یہ مشورہ دوں گا، ایک ملک کو حاصل کرنا زیادہ آسان ہے، اسے برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے خون کے دریا بہانے پڑیں گے۔ آپ گورنر جنرل اور دستور ساز اسمبلی کے صدر اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان کشیدگی پر ناخوش نظر آتے ہیں؟ جی ہاں،
گورنر جنرل کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے ملک سے اندرونی انتشار کو ختم کرنے میں دلچسپی لیں۔ عوام کے مفاد میں یہی ہے۔ اگر اس طریقے سے ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوتا تو طاقت کا استعمال کیا جائے، لیکن دانشمندی کے ساتھ۔ انہیں اس سلسلے میں اپنی پسند حسد دونوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ کیا آپ پاکستان کے عوام کو کوئی پیغام دینا پسند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو براہ راست پیغام دیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک لفظ میں کہوں گا: خود غرضی سے نجات، بے غرض ہونا، بے لوث ہونا، اور اپنے ملک کے ساتھ اپنے فرائض خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیں۔ جھگڑوں سے بچیں اور امن قائم کریں۔ آپ کے نزدیک ایک اچھے سرکاری افسر کی کیا خوبی ہے؟ وہ فرائض کا انجام دینے والا ہو، یہی اس کی خوبی ہے۔ بی اے یا ایم اے کی سند اس کی قابلیت نہیں ہے۔ آج کل اپنے دن آپ کیسے گزارتے ہیں؟ بہت اچھے نہیں دوست، پاکستان کی بدترین صورت مجھے پریشان کرتی ہے۔ یہاں ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں۔ آپ اپنی بہن کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا انہیں یہ مشورہ ہوگا کہ وہ خاموش رہیں۔ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ انہیں اپنا وقت خدائے بزرگ و برتر کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ شب بخیر۔ یہاں پر قائد اعظم سے ملاقات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دستاویز میں 2-3 بڑی غلطیاں ہیں۔ مثلاً یہاں بی اے اور ایم اے کی اسناد کے بارے میں لفظ سرٹیفکیٹ درج ہے، جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈگریز ہوتی ہیں، اور قائد اعظم ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور قائد اعظم کی جو انگریزی اس میں لکھی گئی ہے وہ بہت ہی سستی سی ہے، قائد اعظم کے معیار کی نہیں ہے۔ قائد اعظم اس قسم کی گفتگو، ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب اس کے اندر گورنر جنرل اور اسپیکر دستور ساز اسمبلی کے درمیان جھگڑا تھا، اس میں قائد اعظم تو قانون اور آئین کے آدمی تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو توڑ دے، دستور ساز اسمبلی کو توڑ دے۔ تو قائد اعظم کس صورت میں غلام محمد کا ساتھ دیتے؟ اس وقت چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ آ چکا تھا، جس کے اندر گورنر جنرل کے اس اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور سندھ کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے صرف یہ کہہ کر مسترد کیا کہ گورنر جنرل نے یہ فیصلہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا، کوئی آئینی دلائل نہیں دیے تھے۔ قادیانی نواز جسٹس منیر، جس نے قادیانیوں کا ساتھ دیا تھا، اس نے پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹنے میں، آئین کا گلا گھونٹنے میں، قانون کی حکمرانی کا گلا گھونٹنے میں سب سے پہلا قدم اٹھایا۔ پھر قائد اعظم اپنی بہن کو یہ مشورہ کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کریں اور سیاست میں حصہ نہ لیں، جبکہ قائد اعظم کے بعد وہی سب سے مقبول تھیں۔ پھر بعد میں ان کے اختلافات جب ایوب خان سے ہوئے تو ایوب خان نے انہیں انڈیا کا ایجنٹ تک قرار دے دیا۔ معاملات یہ ہیں کہ اس قسم کی جال سازی جب سامنے آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اس کو کسی نے اہمیت نہیں دی، ایک ہندو رائٹر نے اہمیت دی، اور اسی کی بنیاد پر جناب مجیب الرحمن شامی نے اس کا ذکر کیا۔ ہماری صحافت بھی پتہ نہیں کس درجے پر پہنچ گئی ہے، شاید زوال پذیر ہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جناب مجیب الرحمن شامی جیسے جہاں دیدہ بلکہ 12 دیدہ صحافی نے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جس میں قائد اعظم کی روح بلائی گئی تھی، ان سے سوالات کیے گئے تھے، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا یہ دستاویز برٹش میوزیم میں موجود ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ یہ دعویٰ کس حد تک ہمارے لیے ہمارے حق میں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ دستاویز ایک بھارتی مصنف وینکٹ دھولی پالا نے اپنی کتاب میں شامل کی۔ اب یہ اور مستند ہو گئی، ایک غیر معروف بھارتی رائٹر نے اس کا ذکر کر دیا تو آپ نے اسے اپنے پروگرام میں شامل کر لیا، اس دستاویز کو ایک قانونی حیثیت دے دی۔ ہم نے اس کا تجزیہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محض ڈھونگ تھا۔ قائد اعظم کی روح سگریٹ کیوں پیے گی؟
عالم بالا میں تو ارواح کھانے پینے سے بالکل بے نیاز ہو جاتی ہیں۔ خوراک تو جسم کی ضرورت ہے، اور جسم کو توانا رکھنے کے لیے خوراک چاہیے۔ روح کی خوراک تو کچھ اور ہوتی ہے، کھانا پینا نہیں ہوتی۔ کھانا پینا جسم کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے سگریٹ کا ذائقہ یا اس کا نشہ یا اس کی تسکین ایک جسم محسوس کر سکتا ہے۔ کوئی روح سگریٹ نہیں پیے گی۔ جب روح جسم سے جدا کر دی جائے تو اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی روح آتی ہو سکتا ہے آتی ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جب یوم حشر میں اسے اٹھایا جائے گا تو تمام روحوں کو جسم عطا کیے جائیں گے۔ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اس سے قبل کوئی روح اس طرح بلانے پر آتی ہے نہیں آتی، یہ ساری باتیں ایک معمہ ہیں۔ اور آنے والی روح جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ قائد اعظم کی روح ہو، اور بلکہ دوسری کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو روحوں کی جگہ یہاں سفر کیا کرتی ہے۔ آج اتنا ہی۔ پاکستان کے قیام کے دن قریب آ رہے ہیں، یوم پاکستان منایا جائے گا۔ ہم اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے اور ان کا ذکر کریں گے کہ پاکستان جب بن گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا کچھ بیتتا رہا، متحدہ پاکستان کے پہلے 20 سال میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ کیا جاتا رہا۔ بہت ساری کتابوں سے اقتباس ہوں گے جو تاریخ میں گم ہو گئی ہیں۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم کیا کہیں؟ عدالتیں سیاسی جماعت بن گئی ہیں، اور ان سیاسی جماعتوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہمارے لیے بہت شرمناک ہیں۔ لوگوں کے مسائل کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں بھی حکومت ایک پیسہ بجلی کے بل میں کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیوروکریٹس اپنے مراعات میں سے ایک مراعات بھی ختم نہیں کرنے کو تیار۔ ان کی مراعات پر اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 17.4 ارب ڈالر سالانہ خرچ ہوتا ہے پاکستان کے وسائل کا، 17.4 ارب، اور ہم ان کی مراعات کو پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، IMF کے قدموں میں گرتے ہیں، دیگر ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور یہ رقم پھر خرچ ہوتی ہے تو بیوروکریٹس کی عیاشیوں پر، انہیں مفت پیٹرول دینے پر، ان کے مکان کا کرایہ ادا کرنے پر، ان کی 9-10 لاکھ ماہانہ تنخواہ کی ادائیگی پر، ان کی مفت گیس کے اوپر، بجلی کا بل 24 گھنٹے AC چلنے کے لیے۔ ایک عام آدمی ان مراعات سے محروم ہے۔ اسے اپنی بجلی کا بل اپنی تنخواہ سے ادا کرنا ہے، اسے اپنی گاڑی میں پیٹرول اپنی تنخواہ سے ڈالنا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا چھوٹی سی کار، یا وہ بس میں سفر کرتا ہے تو روزانہ سینکڑوں روپے وہ خرچ کرتا ہے، اور کھانے پینے کے لیے اسے ساری رقم اپنی جیب سے خرچ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بیوروکریٹس نہ صرف تنخواہ بچاتے ہیں بلکہ رشوت کے پیسوں پر پلتے پھولتے ہیں، اور ملک کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔